اور عزیز دوستو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی صرف ایک آیت کریمہ آیت نمبر 92 تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ اس آیت شریفہ کا تعلق اس سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، جن آیات کی تفسیر آپ حضرات نے اس سے پہلے یہاں پر بفضلہ تعالی سماعت فرمایا تھا۔ بئی طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ بیان فرمایا، اور فرعون اور اس کا لشکر جو دریائے قلزم میں غرق ہوا اس کی تباہی کا بھی ذکر ہوا، اور اسی کے ضمن میں فرعون کا بھیانک انجام نقل کیا گیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریا میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، لیکن جس وقت وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لاتا ہوں اسی ذات پر جس ذات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ جس وقت وہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا تھا تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی مٹی اور کیچڑ سے اس کے منہ کو بند کر رہے تھے، اس لیے کہ موت کے وقت کا ایمان اور توبہ ناقابل قبول ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تو اب کلمہ پڑھ رہا ہے حالانکہ تو نے اس سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کو ظلم اور ستم کی چکی میں پیسا، تو لہٰذا تیرا اب کا ایمان اللہ کے پاس ناقابل قبول ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، فرعون کا قصہ اور فرعون کی تباہی اور بربادی یہیں پر پوری نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے درس عبرت بنا دیا اور نمونہ بنا دیا۔ اس بات کو اللہ نے آج کی تلاوت کردہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں بیان فرمایا ہے۔ ہوا یہ کہ فرعون اور فرعون کا لشکر، جس کی تعداد مفسرین نے 12 لاکھ بتائی، دریا میں غرق ہو گیا اور وہ لوگ ڈوب گئے، مر گئے، سب پانی کی نظر ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریا سے نکال دیا، پانی کو حکم دیا تو پانی نے فرعون کی لاش کو ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ علماء اکرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی لاش کو زمین کے اندر دفن کرنے کی کوشش کی تو زمین نے اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیا، آگ میں جلانے کی کوشش کی تو آگ نے بھی نکال کر باہر پھینک دیا، پانی نے بھی باہر پھینک دیا۔ اس بات کا اعلان اللہ نے آج کی سورہ یونس کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کی خود یہ مرضی تھی کہ اس کی لاش قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق بن جائے، ایک عبرت بن جائے کہ نافرمانوں کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے آخرکار کتنے ذلیل و رسوا ہوتے اور کیسے ناکام ہوتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو،
جب دریا نے فرعون کی لاش کو ٹیلے پر پھینک دیا، اس کے بعد ایک مختصر سا واقعہ یہ بھی پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھی، اور بنی اسرائیل سوالات کرنے میں اور قیل و قال کرنے میں بہت آگے تھی۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو تو یقین نہیں آ رہا کہ فرعون پانی کے اندر ڈوب گیا، ہو سکتا ہوگا بچ گیا ہوں گا، نکل کے بھاگ گیا ہوں گا۔ فرعون ہے وہ، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، لاؤ لشکر ہے، سلطنت اور حکومت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب بنی اسرائیل نے اپنے ان شکوک اور شبہات کا اظہار کیا تو اللہ نے خود ایسا ہی انتظام فرمایا کہ فرعون کی لاش خود ان کے سامنے آ گئی، اور یہ بنی اسرائیل سوال کرنے میں پیچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہی وہ بنی اسرائیل ہے جو آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ اپنی نظروں کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ آپ نے اس سے پہلے تفسیر میں سنا، تو یہ سوال بھی انہوں نے کیا ہو۔ تو بہرحال ایسی کچھ باتیں ہو گئی، اللہ کی مشیت و مصلیت تھی اور مرضی تھی، تو اللہ نے فرعون کی لاش کو دریا سے نکال دی۔ اس زمانے میں لاشوں کو حنوط کرنا، لاشوں کی ممی بنانا رواج اور رسم تھی۔ ایک خاص قسم کا مسالہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے لاشوں کو حنوط کیا جاتا تھا، اور تابوت کے اندر پٹیوں میں کس کر رکھا جاتا تھا، اور زمانے دراز تک لاشیں سڑتی نہیں تھی، گلتی نہیں تھی۔ تو فرعون کی لاش کو بھی ایسا کیا۔ اور ایک بات آپ یہ بھی معلوم کر لیں کہ فرعون، یہ فرعون کا نام نہیں، فرعون کا لقب ہے، اس لیے کہ ہر زمانے میں جو حکومتیں چلتی ہیں تو بادشاہ کا نام کچھ ہوتا ہے، لقب کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے نظام کہتے ہیں، نظام نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتا تھا ادھر دکن کے علاقے کا، وہ بادشاہ کو نظام الملک کہا جاتا تھا۔ اورنگزیب نے جو 4 علاقوں کو ایک کر کے دکن بنایا تھا، وہ دکن کا پہلا بادشاہ اپنی نگرانی میں انہوں نے رکھا، تو اس کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ فقیر الدین کچھ نام تھا، لیکن اس کا لقب جو ہے نظام الملک تھا، یا آصف جاہ کہا جاتا تھا، تو نام تو دوسرا ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس دور میں، اس بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون، اس کا نام۔ آج کل ہمارے زمانے کے آخری مورخین محققین نے جو تحقیق کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام من فتح یا من فتح کچھ اس طرح نام تھا، اور بھی نام ہو سکتا ہے، ان کی تحقیق ہے۔ تو حنوط شدہ لاش فرعون کی اس وقت محفوظ کر دی گئی، اور جب قدرت کسی چیز کو چاہتی ہے کہ یہ چیز محفوظ ہو جائے، سیو ہو جائے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہزاروں سال سے کسی چیز کو محفوظ رکھتے مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ نے محفوظ کیا، وہ انتظامات چلے اس طریقے سے۔ آج بھی مصر کا جو شہر قاہرہ، قاہرہ کے میوزیم میں فرعون کی لاش ہے، اور جس وقت وہ دریا میں ڈوبا تھا اس کی لاش کو کچھ نہیں ہوا، سوائے ایک مچھلی نے اس کی ناک کو تھوڑا کاٹ لیا تھا، اس کی لاش کو کچھ بھی نہیں ہوا آج تک۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں مچھلی نے بھی یوں ہی نہیں کاٹا، خاص اللہ کی خاص مصلیت تھی، ناک کو مچھلی نے جو کاٹا تو اللہ بتانا چاہتے ہیں یہ اونچی ناک والوں کو بھی اللہ کیسے ذلیل کرتے ہے نا بھائی، سب ہو جائے لیکن میری ناک نہیں کٹنا، میری عزت نہیں جانا، تو اللہ کیسے ناک کو کاٹتے ہیں، ویسا بھی کاٹتے ہیں، سچ مجھ کو بھی ناک جو ہے کاٹنے لگا دیتے۔ تو یہ فرعون کی لاش جو ہے آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے۔ آتی ہے نا تصویریں، فوٹو وغیرہ، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی اخبار میں فوٹو آئی تھی، وہ کئی مرتبہ آئی، ایک مرتبہ پڑھنے کے زمانے میں فوٹو آئی، تو میں وہ فوٹو کو کاٹ کے جو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے والد صاحب نے یا کسی نے کہا تھا یہ منحوس کی فوٹو کیوں رکھے اپنے پاس،
تو پھر جو تھوڑا دماغ کچھ اور کام کر رہا تھا. حالانکہ وہ تو ایک بتانے کے لیے ایک چیز محفوظ کر دی جاتی ہے، لیکن بڑے لوگ کچھ اونچا بھی سوچتے ہیں، یہ منحوس کی فوٹو اپنے پاس کیوں رکھے. تو بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ نے اس کا ایسا انجام کیا. یہ ہمارے لیے عبرت کی نصیحت کی بات. فرمایا فَالْيَوْمَ، آج، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون ہم تیرے بدن کو، تیری لاش کو بچا لیں گے. نہ مٹی کھائے گی، نہ آگ جلائے گی، نہ پانی ڈبوئے گا. تیری لاش کو ہم محفوظ کر دیں گے اس کو. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، تاکہ تیرا بدن، تیری لاش اور تو اپنے بعد والوں کے لیے آیا عبرت بن جائے، ایک اللہ کی قدرت کی نشانی اور نافرمانوں کی تباہی اور بربادی کی علامت بن جائے. لیکن آج کا انسان ان چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے. اور دل کیسے عبرت حاصل کریں گے جبکہ یہ دل جا کر کے سل بن گئے؟ تو نصیحت کیسے حاصل کریں گے؟ جب دل زن آلود ہو جاتے ہیں تو پھر اچھی باتوں کو قبول نہیں کرتے. جن کے دل صاف و شفاف آئینے کی طرح ہوتے ہیں، معمولی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، حق بات قبول کر لیتے ہیں، عبرت و نصیحت حاصل کر لیتے ہیں. اس لیے آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ عن آیاتنا لغافلون، ہماری ایسی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، بے خبر ہوتے ہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اگلا گرا پچھلا ہوشیار ہونا چاہیے نا. ایسے کتنے اگلے گر رہے ہیں لیکن پچھلے ہوشیار نہیں ہو رہے ہیں. قرآن غافلوں کو بیدار کرتا ہے، بے خبروں کو باخبر کرتا ہے. بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 92 تھی، اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت سے توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین، مبلغین پیدا فرمائے. ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، وباؤں کو دور فرمائے. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.